السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول شریف کی یہ چوتھی رات ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی اس سلسلے میں کچھ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ سماعت کی۔ جو عقائد ہیں اور جو اسلامی احکام ہیں، شریعت کے مسائل ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، ان تمام کا تعلق وحی الہی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کا سارے کا دار و مدار وحی الہی پر ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جو حدیث کی جو کتاب ہے آپ کی بخاری شریف، اس میں سب سے پہلا جو باب کتاب جو باندھی اور سب سے پہلا جو باب باندھا وہ یہی باندھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت کیا تھی، کس طرح سے وہ نازل ہوتی تھی۔ اب دوسری حدیث جو ہے بخاری شریف کی، عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان الحارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی فقال احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علی فینصف علی وقد وعیت ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیتکلمونی فأعی ما یقول۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ حارث بن ہشام کون ہے؟ یہ حارث بن ہشام یہ ابو جہل کے سگے بھائی ہیں، جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ جو ابو جہل ہے ان کے یہ سگے بھائی ہے حارث بن ہشام۔ ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا، اس کا لقب تھا ابو الحکم، یعنی بہت زیادہ عقل مند اور بہت زیادہ علم و حکمت والا۔ ابو الحکم اس کا کنیت تھی، لیکن جب وہ رسول اللہ کی مخالفت پر آیا
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی پر آیا، جب اس نے ایمان نہیں لایا، کفر پہ ڈٹا رہا، اور یہ سب پہچان کر اور حقانیت ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی جب وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹا رہا، تو پھر لوگوں نے، مسلمانوں نے اس کو ابو الحکم یعنی حکمت کا یہ سردار اور حکمت والا، اس میں سے اس کو کر دیا ابو جہل کہ جاہلوں کا سردار، سب سے زیادہ جہالت والا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور قرآن کی مخالفت پر آئے، وہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا، وہ بے وقوف اور جاہل ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ابو جہل ہو گیا، اس کا نام تھا عمرو، تو یہ عمرو بن ہشام تھا، اور یہ ان کے بھائی ہیں حارث بن ہشام جو ایمان لے آئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ یہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ کیونکہ دوسرے کسی کو تو کچھ دکھائی بھی نہیں دے گا اور سنائی بھی نہیں دے گا، وہ تو حضور ارشاد فرمائیں گے کہ یہ حکم آیا ہے، تو یہ سمجھ تب پتہ چلے گا۔ تو یہ سوال ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، وہ وحی کے مختلف 7 طرح سے وحی آتی ہے انبیاء کرام اور رسولوں پر، مختلف اس کے طریقے ہیں، 7 ذکر کیے گئے علماء نے مختلف طریقے۔ اس میں سے 2 طریقے اس بخاری شریف کی دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں احیاناً یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ وہ وحی کیا ہے، کیسے آتی ہے، اس کو غیر نبی وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی جس کو غیر نبی نہ سمجھ سکتا ہو، عام لوگ اس کو نہ سمجھ سکتے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتے، کوئی ایسی مثال بیان فرماتے کہ جس سے لوگ یہ اندازہ لگائیں اور تھوڑا تھوڑا کچھ سمجھ میں آ جائے، چونکہ وہ تو کیفیت ہی وہ نبی اور رسول کے لیے ہے، عام آدمی کیسے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہوگا اور کیسے آتا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یا احیاناً، کبھی کبھی وحی اس طرح سے آتی ہے کہ یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی ہوتی ہے، جیسے جانوروں کے گلے میں گھنٹی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو اگر آپ مسلسل بجاتے رہو تو کیسی آواز آئے گی؟ مسلسل۔ حضور فرماتے ہیں کبھی اس طرح سے آتی ہے کہ جیسے گھنٹی بجتی ہے مسلسل، اس طرح سے آتی ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلِيَّ، اور یہ جو صورت ہے وہ مجھے بہت زیادہ یہ بھاری ہے، ان تمام میں سے یہ جو صورت ہے وہ بہت زیادہ یہ بھاری پڑ رہی ہے۔ اب بھاری پڑے گی، اب جب گھنٹی کی مسلسل آواز آتی ہے تو جیسے کہ آواز تو مسلسل آتی ہے تیز، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا آواز آ رہی ہے، تو اب یہ بہت بھاری پڑتی، کیونکہ اس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ کئی کام کرنے ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں خود اتنا جلال اور تجلی ہوتی ہے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی بھیجتا ہے اور فرشتوں پر جب احکام نازل فرماتا ہے
تو وہ اس کے جلال اور رعب کی وجہ سے فرشتے اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، تو ایسی آواز آتی ہے گویا کہ پتھر پر لوہے کی زنجیر گرائی گئی ہو۔ وہ پھر جب وہ کیفیت ہٹتی ہے، دور ہوتی ہے، وہ فرشتے جب تھوڑا سا اس میں آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا یا اور کیا ارشاد ہوا۔ تو یہ بات ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ کا حکم آگے انشاءاللہ سنیں گے، جو میں کل بھی میں نے خطبے یہ آیت پڑھی تھی، آج بھی پڑھی انشاءاللہ، اس کا میں آپ کو ترجمہ سناؤں گا، جو آپ نے بھی بار بار نماز میں سنی ہوگی آیت۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سخت مجھ پر ہوتی، فَيُنْصَفُ عنی، جب وہ کیفیت مجھ سے دور ہوتی ہے، وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ، تو وہ سب میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ فرشتے لے کر آیا ہوتا ہے، وہ وحی مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں احیاناً، اور کبھی کبھی اس طرح سے آتا ہے کہ یتمثل لی الملک رجلا، کہ کبھی کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے، فیتکلمونی، اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے، فاعی ما یقول، تو میں وہ یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے آتی ہے بھائی۔ تو اس میں دو صورتیں بیان ہوئی کہ کبھی تو اس میں جو ہم نے ایک کل بھی ام سلمہ والی رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت سنی تھی کہ وہ دحیہ قلبی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ اور جبرائیل، اچھا وحی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فرشتہ اپنی اوریجنل صورت میں آئے، اور وہ اوریجنل صورت ایسی ہوتی ہے کہ تمام مختلف فرشتوں کی صورتیں بھی مختلف ہے، جس کا ہم کبھی گمان لگا ہی نہیں سکتے۔ جیسے حضور نے ایک مرتبہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اوریجنل صورت میں دیکھا۔ جبریل کو دیکھتے تھے، ملتے تھے، لیکن جیسے ہم جناتوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ویسے دکھائی نہیں دیتے، ایک دھوئیں جیسا ہوتا ہے، ویسے نظر نہیں آئے گا کچھ، لیکن جب وہ کسی کے سامنے ظاہر ہونا چاہتے ہیں یا کوئی ان کو دیکھتا ہے تو وہ مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ کبھی ہماری جان پہ کوئی ایسا آدمی بھی نظر آتا ہے، وہ ہوتا ہے جنہ، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی کتا کی شکل میں، اور کبھی کوئی اور طرح سے نظر آتے ہیں۔ تو وہ چاہے وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کا بھی یہی حال ہے۔ جیسے قرآن شریف میں بھی کچھ واقعات ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی کچھ واقعات دیے گئے ہیں کہ کسی کی آزمائش کے لیے یا کسی نبی کے وہاں کوئی فرشتے آئے تو وہ مرد کی شکل میں آئے، یعنی انسان کی شکل میں آئے۔ اب اوریجنل شکل تو حضرت جبریل علیہ السلام کی اوریجنل شکل تو کبھی اللہ نے چاہا تو وہ بیان کریں گے ہم، اللہ نے چاہا تو، ورنہ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو تمام افق جو ہے، جہاں تک آسمان وہ سب نظر آتا ہے، وہ تمام کا تمام بھرا ہوا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 بازو تھے، اور بازو میں سے وہ یاقوت اور وہ موتی وہ جل رہے تھے۔ تو یہ اتنے وہ ہیں، اتنی زبردست ان کی شکل ہوتی، تو اوریجنل شکل تو اور ہی ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی وحی ایسے بھی آتی ہے کہ نبی جو ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اپنی شکل میں، ملکوتی شکل میں دیکھیں، اور کبھی کبھی ایسے آتی ہے کہ وہ فرشتہ، اب کہاں وہ شکل کہ پورا افق اور پورا آسمان بھر جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کے 2 شانے، 2 کندھوں کے درمیان ایسا فاصلہ ہے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، پورو اور پچھم کے درمیان ہے، اور یہ سب ہم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم پورو اور پچھم کو دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے، ورنہ تو یہ بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لیکن جب وہ دحیہ قلبی کی شکل میں آتے، کبھی گھوڑے پہ سواری کرتے نظر آتے، کبھی سامنے آ کر بیٹھ گئے، کبھی کوئی اعرابی کی شکل میں آتے، تو کتنا سا ایک چھوٹا سا انسان ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب وہ کہاں وہ شکل اور کہاں یہ شکل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جو ہمارے یہ چلوں میں ہم پکڑ لے لیتے ہیں اس کو، جب اس کا پیدائش ہوتی ہے، اور پھر کہاں پہ وہ
ہٹا کٹا اتنا بڑا پہلوان نوجوان بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ تو ہمارے انسانوں کے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی قدرتیں ہیں, بہت کچھ ہے. تو یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح سے آتی ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے فرمایا کہ رأیتہ حین ینزل علیہ الوحی, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب وہ وحی پوری ہو گئی اور یہ سلسلہ مکمل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ پسینہ ہو گئی تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو صحابہ کرام پہچان لیتے تھے, ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ وحی نازل ہو رہی, خاموش ہو جاتے سب, کیونکہ وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل جاتا اور یہ کبھی کبھی سرخ ایک دم لال ہو جاتا. جیسے بخار میں آدمی کو بے چینی اور الگ ہی کیفیت ہوتی ہے تو وحی الہی کے وقت وہ کنڈیشن ہو جاتی اور سانس تیز ہو جاتی, آواز آنے لگتی سانسوں میں سے آنے جانے میں, کبھی ایسا بھی ہو جاتا. اور پسینہ پسینہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ پسینہ پسینہ کب دیکھا, تو فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کہ یوم شدید البرد, جب سخت ٹھنڈی کے دن تھے, ان دنوں میں نے دیکھا کہ سخت ٹھنڈی کے دن میں وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی پیشانی مبارک پسینہ پسینہ پسینے سے شرابور ہو گئی تھی. اللہ اکبر. تو یہ ہوتا ہے. اب جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, سفیان بن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان یعلا کان یقول لیتنی ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ینزل علیہ الوحی, کہ یعلا بن امیہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھوں جب آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہو. ان کی یہ تمنا تھی کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ وحی نازل ہوتی ہے اور احکام آتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے. تو ایمان تو لا چکے تھے لیکن ان کی یہ خواہش تھی اور ایک تمنا تھی. تو وہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے کہ ان یعلا کان یقول لیتنی ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ینزل علیہ الوحی, کہ جب حضور پہ وحی آتی ہو کاش میں وہ منظر دیکھ لوں کہ وہ کیسے وحی نازل ہوتی ہے. فلما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ, اب ایک موقع ان کو ملا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تھے. اللہ اکبر, کیا منظر, اللہ اکبر. فلما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ وعلیہ ثوب وقد اظل ومعهم الناس من اصحابہ, فرماتے ہیں کہ جعرانہ کے مقام پر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وعلیہ ثوب قد اظل علیہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام نے یہ ایک کپڑا تانا ہوا تھا, کپڑا اوپر ایک سایہ کیے ہوئے تھے, ہوتا ہے نا کبھی ایسا, تو وہ سایہ کیے ہوئے وہ صحابہ کرام وہ ان پر تانے ہوئے تھے. اذ جاء رجل, اسی اسنا میں ایک شخص آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا اور کہنے لگا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تری فی رجل احرم فی جبۃ بعد ما یتمدح بطیب, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیا حکم فرماتے ہیں کہ جس نے جبے میں احرام باندھا اور اس نے خوشبو لگا لی, اب اس کا کیا حکم ہوگا.
یہ جو ابھی جو ہم مسئلے بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے نہ یہ نہیں ہے، یہ جائز ہے نہ یہ اس طرح سے، یہ اس کا یہ مسئلہ ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ شرط ہو گئی، یہ یہاں سے سب آتا ہے کہ یہ جو موقع ہوتا تھا اور جب حضور سے پوچھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا تھا وہ ارشاد فرماتے تھے. پھر یہ 23 سالوں کا ایک عرصہ ہے کہ جس میں کبھی کبھی کوئی حکم پہلے ایک وقت کے لیے نازل ہوتا اور پھر جب یہ وقت پورا ہوتا دوسرا حکم نازل ہوتا، اور لوگوں کو آپ بتاتے تھے، صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. پھر اس سے پھر باتیں آگے چلی اور پھر ان سے تابعین کرام نے وہ سب سنا جس کو حدیث کہتے ہیں کہ یہ ایسے اس طرح سے ہوا، پھر اس پر عمل کرتے تھے. پھر وہاں سے تبع تابعین کرام آئے، ائمہ مجتہدین آئے جنہوں نے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی. اب جیسے قرآن شریف کی آیت مبارکہ، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں سامنے ہے، لیکن کیا قرآن اسی طرح سے نازل ہوا تھا؟ اسی لائن میں نازل ہوا تھا کہ پہلے سورہ فاتحہ آئی، پھر پوری سورہ بقرہ آئی، پھر سورہ آل عمران آئی؟ کیا اسی طرح نازل ہوا تھا؟ وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. اور اشارہ دے دیتا ہوں کہ 2 دن میں ہم نے سنا کہ سب سے پہلی کیا آیت نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیتیں. اور پھر یہ پہلی رات کو ہم نے یہ سنا. دوسری رات میں ہم نے کل کیا سنا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر وثیابک فطہر والرجز واہجر. تب کتنا فرق آ گیا؟ وہ 30ویں پارے میں ہے اقرا بسمی، اور یہ سورہ مدثر. آ رہا ہے سمجھ میں آپ کو؟ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے کہ کس طرح سے یہ سب جمع ہوتا تھا. آج یہ بات سنتے ہیں ہم. تو ہم کہاں پہنچے تھے کہ یہ آ کر انہوں نے یہ سوال کیا. اب جب انہوں نے سوال کیا تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ حکم پہلے آ چکا ہوتا، یعنی آیت مبارکہ کے ذریعے بھی، کیونکہ وحی ایک یہ بھی ہوتی تھی جو قرآن ہے، اور ایک وحی وہ ہوتی تھی کہ نبی کے دل میں اس کا معنی القاء کیے گئے ہوں. تو وہ فرماتے حضور تھے، الفاظ حضور کے ہوتے تھے، وحی اللہ کی ہوتی تھی. الفاظ حضور کے ہوتے تھے، لیکن قرآن شریف اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی وہیں سے آئے، وہ بھی فکس ہو گئے، اور معنی بھی وہیں سے تھا. تو معنی اور الفاظ دونوں ہیں، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. جبکہ حدیث بھی اللہ کے حکم سے وحی سے ہوتی تھی، لیکن وہ معنی وحی کا ہوتا تھا، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے. یہ دونوں میں فرق ہے. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی ہوتی تھی تو حضور اس کو جواب ارشاد فرما دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے، پورا اسلام ہے، پورا بچپن سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک کتنا کچھ ہوتا ہے لوگوں میں، اور مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف معاملات ہوتے ہیں. جنگ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، مسجد کا معاملہ الگ ہوتا ہے، گھر کا معاملہ الگ ہوتا ہے، بازار کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور اسلام میں سب کچھ ہے. تو لوگ جو بھی مسئلہ آتا حضور سے پوچھا کرتے تھے. کبھی کھانے کے بارے میں پوچھا، کبھی پہننے کے بارے میں پوچھا، کبھی عبادت کے بارے میں پوچھا، کبھی آخرت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، کبھی جنت و جہنم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں. تو کیسے ارشاد فرماتے تھے؟ تو وہ وحی آتی تھی، تو یا تو قرآن کے آیت مبارکہ سے جواب ارشاد فرماتے، اور پھر اس کا معنی سمجھاتے کہ اس کا معنی یہ ہے. یہاں پہ یہ بھی بات سمجھنے جیسی ہے کہ صحابہ کرام وہ عربی تھے، عربی جانتے تھے، محاورے سے واقف، کہاوتوں سے واقف، الفاظ اور معانی بیان سب سے واقف تھے، لیکن وہ سارا قرآن ان کو ایسا ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا. حضور سے پوچھا کرتے کہ یا رسول اللہ اس آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور حضور ارشاد فرماتے اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا معنی تفسیر فرماتے حضور. اور آج کل کا جس کو الف با پڑھنا نہ آتا ہو، عربی نہ آتا ہو، صرف نحو نہ آتا ہو، بلاغت اور بیان، علم البیان کسی سے واقف نہ ہو، اور گجراتی اور ہندی اور انگلش میں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھے، پھر وہ دین بتانے بیٹھ جائے،
وہ پھر کہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ دین یہ کہتا ہے نا، مسئلہ یوں ہے، حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ خود قرآن ڈھنگ سے پڑھ بھی نہیں سکتا، ترجمہ پڑھ کے وہ مسئلے بیان کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے. اور یہاں پہ صحابہ کرام سب کچھ جاننے کے بعد بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، پوچھتے یا رسول اللہ، آیت مبارکہ میں اللہ یہ فرماتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس میں ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، اس کا یہ کیا، اس کا یہ کیا. کبھی اس کی مثالیں بھی بیان کریں گے اشارہ میں آپ کو بات، کیونکہ ہم دوسری حدیث بیان کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرت ساعتا فجاء الوحی. جب یہ سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ جس نے جبے میں احرام وہ باندھا اور پھر خوشبو بھی لگا لی، احرام میں خوشبو تو نہیں لگائی جاتی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھتے رہے. نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منظر ہوگا ہے؟ دیکھتے ہوں گے رسول پاک تو کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی لوگوں پر، اور کیا کچھ ہوتا ہوگا ہے. ہم یہاں سے پکار کے کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، پیچ سمجھتے ہو، وہ دوڑ جو ہوتا ہے اس میں پیچ لگتے ہیں، اس میں گرا بن جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے نا، وہ گونچ ہم گجراتی میں بولتے ہیں، وہ ہو جاتی. ہاں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 کج 1000 بل. بل گجراتی میں بولتے ہیں وڑ، وہ دوڑا یا جو ایسی ہو تو وڑ چڑھ جاتا ہے اس پہ. اور پیچ تو آپ سمجھ گئے کہ اس طرح سے ایک دوسرے میں لگ جانا. اور کج یعنی کہ ٹیڑھا پن. اب ہماری قسمت، جیسے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں قصیدہ معراجیہ میں کہ اگر ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، اتر کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. تو یہ اس مناسبت سے، ورنہ حضور کی امت اور آپ کے کلمہ پڑھنے والے کی حیثیت سے تو ہم خوش نصیب ہیں، لیکن یہ جو زمانے کا بیچ میں جو گیپ آ گیا اور جو ہم اس اعتبار سے نامرادی، تو یہ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل ہو، 1000 کج، یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی ہے. یا رسول اللہ، آپ کی ایک سیدھی نظر پڑ جائے، ایک سیدھی نظر پڑ جائے تو 1000 کج ہوں، 100 بل ہوں اور لاکھوں پیچ و خم ہوں ہماری قسمت میں، وہ سب کا سب ایک ہی بات میں اور ایک ہی نظر کرم میں یہ ہمارا حل ہو جائے. یہ ہے آپ کی نظر عنایت. اللہ اکبر. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ پڑھو، قرآن پڑھو، یہ ایمان کو تازہ کرنے والی چیزیں ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے انسان کا. یہ تو کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں، فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعتاً فجاء الوحی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تک اس شخص کو دیکھتے رہے جو سوال پوچھا تھا، اور اسی دوران اللہ کی وحی آ گئی، ان پر وحی نازل ہو گئی. فعشار عمر ان يعلى ان تعال فجاء يعلى فادخل رأسه. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ صحابی کون؟ یعلا بن امیہ، جن کی یہ خواہش تھی کہ میں حضور کو وحی کی حالت میں دیکھوں کیسے نازل ہوتی ہے. جب یہ آدمی نے سوال پوچھا اور حضور ان کو دیکھتے رہے تھوڑی دیر اور وحی نازل ہوئی اور وہ کیفیت طاری ہوئی، تو فاشار عمر،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعلا کو اشارہ کیا، ان تعال، اس کو بلایا کہ یہاں اور دیکھ یہ منظر کیسا ہوتا ہے، کیفیت کیسی ہوتی ہے دیکھ۔ اب حضرت یعلا آئے، فادخل رأسہ، اور جس چادر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے کے نیچے وہ جو سائے میں تھے، انہوں نے اپنا سر ادخل رأسہ، اپنا سر اندر میں ڈالا اور دیکھا، تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک یہ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا، اور یہ تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر تک وہی کیفیت رہی، اور پھر وہ کیفیت دور ہوئی، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، وہ این رجل یسألونی عن العمرۃ عنفا، کہ ابھی ابھی جس نے عمرے کے بارے میں سوال کیا وہ شخص کہاں ہے جس نے سوال پوچھا؟ وحی آ گئی، حکم آ گیا، اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بلاؤ، کہاں ہے وہ شخص؟ تو وہ پھر ان کو ڈھونڈا گیا، اور ان کو کہاں چل جی ابھی ہی، اور اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ پھر حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ تو جو کپڑے کی بات کر رہا تھا اور جو خوشبو تو نے لگا لی ہے، تو اس کا یہ ہے کہ فاغتسل 3 مرات، کہ اس خوشبو کو تو 3 مرتبہ دھو لے، اور کپڑے کو تو ہٹا لے، اور پھر تو اس طرح سے عمرہ کے ارکان ادا کر جس طرح سے حج کے ارکان باقی کے ادا کرتا ہے۔ تو حکم اس سے نازل ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو بات سمجھ میں آئی۔ اور وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھاری پڑنا، یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم ولو اف انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، اتارتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو اگر ہم نازل فرماتے، اتارتے کہاں پر؟ علی جبل، اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو کیا ہوتا؟ سنیں، یہ آیت مبارکہ آپ کئی مرتبہ قرات میں بھی سنتے ہوں گے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، تو اسے ضرور دیکھتا، اس پہاڑ کو تو ضرور دیکھا کہ اس کی حالت کیا ہوتی، خاشعہ، اس کو جھکا ہوا دیکھتا، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے وہ ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہوتا ہوا تو اسے دیکھتا۔ تو اگر یہ وحی اور قرآن بھاری بھڑکم مضبوط پہاڑ پہ نازل کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ خوف اور خشیت کی وجہ سے یہ پاش پاش ہو جائے، یہ ٹکڑے ہو جائے، جھکا ہو جائے، دبا ہوا ہو جائے۔ اور یہ تو قلب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا دل مبارک ہے، قلب مبارک ہے، کتنا مضبوط ہے کہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہاڑ پہ تجلی نازل کرتا ہوں، اگر تو اسے دیکھ لے اور وہ پہاڑ سلامت رہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ موسیٰ صعیقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اس سلسلے میں بھی ایک شعر ارشاد فرمانے لگے، وہ کہنے لگے، کس کو دیکھا؟ معراج کی رات کو پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو دیکھا، اور کس طرح سے دیکھا کہ ما ذاق البصر وما طغى، کہ وہ آنکھ جو ہے وہ جھپکی بھی نہیں اور حد سے بڑھی بھی نہیں، کوئی بے ادبی کا پہلو بھی نہیں ہوا، کوئی بہکاوے کا پہلو بھی وہاں نہیں نکلا، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی بے ہوشی والا معاملہ ہوا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اعلیٰ حضرت اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔
یہ اللہ اکبر. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ وحی اگر جبل پہ نازل ہو جائے، پہاڑ پہ نازل ہو جائے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ وہ شعور عطا فرمائے، تو وہ اللہ کے وحی اور کلام کو یہ برداشت نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے فرشتوں کا بھی ذکر سماعت کیا کہ وہ پڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں جیسے، اور ایسی آواز پیدا ہو جاتی ہے جیسے پہاڑ پتھر پر یہ لوہے کی زنجیر ڈالی جا رہی ہو، اور وہاں پہ قلب مصطفیٰ اس بوجھ کو برداشت کر رہا ہے. تو وہ قلب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط اور طاقت والا بنایا ہوگا، یہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتا. آپ کو آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اس طرح سے یہ واقعات ہوتے تھے، اور یہ سب لائیو دیکھتے تھے. کیسا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا؟ بات سننے میں لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم بھی وہ دیکھ رہے ہوں اور وہاں پہ ہم موجود ہوں. اور جب وحی نازل ہوتی تو وہ جو گھنٹی والی ہے کہ حضور فرماتے مجھ پر سب سے سخت وہ ہوتی، تو وہ یہ کہ ایک وقت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طرف توجہ دینی پڑتی. ایک تو یہ کہ یہ جو نازل ہو رہا ہے جو وحی قرآن، وہ کیا ہے اس کی طرف پورا توجہ کے ساتھ سننا، ایک بات. پھر وہ جو کہا جا رہا ہے اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھنا، یہ دوسرا کام. اور تیسرا کام یہ کہ اس کو یاد رکھنا، کیونکہ پھر یاد رہے گا پھر ہم دوسرے کو بتا پائیں گے. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب اس طرح سے وحی نازل ہوتی اور جبریل علیہ السلام قرآن پڑھتے تو ساتھ میں آپ بھی اپنے ہونٹ مبارک اور زبان مبارک کو حرکت دیکھتے اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کچھ بھول نہ جائیں اور کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے. یہ بھی ایک آدمی کو فکر ہوتی ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے وہ بھی عین ہی بغیر کسی زیادتی اور کمی کے وہ ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دینا. تو آپ ایک طرف تو وہ سننا ہے توجہ سے، اور پھر زبان سے بھی پڑھنا ہے اور اس کے مطلب اور معنی کو بھی سمجھنا ہے، پھر لوگوں کو بیان کرنا. اب اتنا وہ کام ہوتے تھے اس طرح سے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی تو فرمایا کہ میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کس طرح سے وہ ہونٹوں کو اور زبان مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، اور پھر جو ان سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ ابن عباس نے کس طرح سے اپنی زبان اور ہونٹ کو حرکت دی تھی. اس طرح سے ایک دوسرے کو بتاتے تھے، سکھاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، محبوب کی اس طرح سے تکلیف اٹھانا، محبوب اور حبیب کا اس طرح سے تکلیف اٹھانا کہ وحی نازل ہو رہی ہے. اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ یہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کہیں پہ کوئی غلطی کا امکان ہی نہ رہے. تو یہ جب مشقت اٹھا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن جب نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دو، آپ تکلیف نہ لو. جب ہم قرآن نازل کر رہے ہوں تو یہ تکلیف اور یہ پڑھنے کی آپ جلدی نہ کرو، اس کی آپ مشقت نہ اٹھاؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حضور کو فکر کس بات کی تھی کہ کہیں پہ کچھ چھوٹ نہ جائے، کہیں پہ کوئی غلطی ہو نہ جائے، اور یاد رکھنا ہے جو اتر رہا ہے. تو ایک دو آیتیں نہیں، کبھی کبھی پوری جیسے سورہ یوسف ایک ساتھ پوری سورت نازل ہوئی، اور اس طرح سے ایک کے بعد سب پورا سیکوینس میں یاد رکھنا اور کوئی بھی کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. تو حضور وہ جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے
اللہ نے سورہ قیامہ کا آیت مبارکہ نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ تم یاد کرنے کی کوشش میں جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس قرآن کا نازل کر کے اس کو جمع کرنا، تمہارے دل میں اس کو یاد کروا دینا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا پڑھنا اور یاد کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب جبریل اس کو پڑھ لیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو پھر تم اس کو پڑھو، پھر تم اس کو دہراؤ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور اس کے بعد اس کا بیان اور اس کے باریکیاں اور اس کا مفہوم اور معنی سمجھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کتنی باتیں ایک طرف توجہ دیتے تھے، ایک ساتھ سننا، پھر سمجھنے کی کوشش کرنا، یاد کرنا اور اس کو دہرانا، اتنا کچھ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وحی نازل ہو آپ صرف سن لیں، باقی سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم تم صرف سن لیا کرے، ہم تم کو یاد بھی رکھا دیں گے، اس کا معنی، مطلب، مفہوم، باریکیاں اور جتنے اسرار، رموز، جو کچھ ہوگا وہ بھی ہم تم کو سمجھا دیں گے، تمہارے سینے میں اس کو محفوظ بھی رکھا دیں گے، اور پھر تمہاری زبان سے اس کو ادا بھی کروا دیں گے۔ اس کا پروانا بھی تمہاری زبان سے ہماری ذمہ داری ہے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جب ہماری وحی نازل ہو، قرآن نازل ہو، آپ صرف سن لیا کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ سر مبارک جھکا لیا کرتے تھے اور پھر صرف سنا کرتے تھے، اور جب جو بھی نازل ہوتا اس تمام کا تمام سن لیتے۔ وحی جب یہ مکمل ہو جاتی تو آپ اسی طرح پڑھ لیا کرتے تھے جیسا کہ سنا کرتے تھے اور جیسا کہ نازل ہوا کیا کرتا۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو مشقت میں اور تکلیف لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں کہ یہ بھول جاؤں گا اور کس طرح سے اس کو ادا کروں گا، کس طرح سے یاد رکھوں گا، اور کس طرح سے اس کی جو باریک باریک باتیں ہیں، جو اسرار اور راز کی باتیں ہیں، اور جو مسائل اور جو معنی کی فصاحت، بلاغت اور جو وسعت ہے وہ کس طرح سے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ صرف سن لیا کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو تمہارے سینوں میں محفوظ کرنا، جمع کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر آپ کی زبان سے پڑھوانا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب وہ پڑھا جائے فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ صرف سنا کرے، ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور پھر اس کا بیان کرنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو کھول کر اور ساری باتیں سمجھا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ قرآن شریف میں جو الفاظ جو نازل ہوتے تھے تو جبریل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف پہنچاتے تھے، رسول پاک کو سکھانے والا خود پروردگار تھا۔ تو جبریل علیہ السلام حضور تک پیغام پہنچانے والے ہیں، حضور کے استاذ نہیں ہوئے ہیں، حضور کے استاذ نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ فرماتے ثم علینا بیانا، اس کا بیان اور معنی سمجھانا ہماری ذمہ داری، ہم سمجھائیں گے۔ تو اسی طرح سے جو الفاظ نازل ہوتے تھے تو اس کا اور کیا کیا معنی ہے اور کس طرح کی اس میں سے وسعت ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ حضور کو بغیر واسطے کے ان کے دل میں، قلب اطہر میں، دل مبارک میں وہ القاء فرما دیا کرتا تھا، اور پھر حضور اس میں سے جتنا کچھ لوگوں کو سمجھانے جیسا ہوتا اور جو بات لوگوں تک بتانے کی ہوتی تھی وہ بتا دیا کرتے تھے۔ آئی بات آپ کو سمجھ میں؟ تو یہ ہے قرآن۔ اب یہاں پہ فرما دیا کہ ہماری ذمہ داری ہے جمع کرنے کی، اور آپ دیکھ رہے ہو یہ کیسے نازل ہو رہا ہے۔
کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. ہم جس طرح سے پوری سورت دیکھتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ سب سے لمبی سورت، 286 آیت ہیں، 40 رکوع ہیں، 2.5 پارہ ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، 20 رکوع ہیں. تو یہ کچھ اس طرح سے لائن میں نازل نہیں ہوا، اور پوری سورت ایک ساتھ نازل نہیں ہوتی تھی. کبھی کوئی 2-5 آیتیں نازل ہوئی، کبھی 1 آیت نازل ہوئی، کبھی 10-15 آیت نازل ہوئی، کچھ زیادہ کچھ کم، کبھی پہلے یہاں سے کبھی وہاں سے، کچھ جیسا لوگوں کی ضرورت ہوتی اور جیسا موقع محل اور حکم ظاہر کرنا ہوتا اس اعتبار سے یہ سب نازل ہوتا. تو پھر اس ترتیب میں قرآن شریف کیسے آیا اور ہم تک کیسے پہنچا اور یہ کس طرح سے اس میں ہوا، اس سلسلے میں روایت اور حدیث کی روشنی میں ہم اللہ نے چاہا تو کل سماعت کریں گے. آپ حضرات ضرور شرکت کریں، اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اگر آپ کو ان واقعات سے، درس حدیث سے اور ان سے فائدہ ہوتا ہے تو اپنے گھروں میں اسلام اور ایمان بچانے کے لیے بھی توجہ دیں، اور اپنے گھر میں جو بھی جوان ہیں، بچے ہیں جو مسجد تک آ سکتے ہیں ان کو یہ بیان سنائیں، اور جو خواتین اور عورتیں جہاں تک نہیں آ سکتی ان کو یہ بیان کا ریکارڈنگ سنائیں، تاکہ ایمان میں تازگی پیدا ہو اور پتہ چلے کہ ہم صرف آدھار کارڈ اور چناؤ کارڈ میں دھرم کا نام مسلم لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایمان کیا ہے اور اسلام کس طرح سے پھیلا اور اس کے احکام کہاں سے آئے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے، وحی کے نور سے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہمارے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائے، اور جتنی بھی گندگیاں ہیں ہماری باطن میں اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو پاک اور صاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.